نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ مطلق اعمال میں سے جتنے بھی اعمال موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، ان میں سے اس نے کوئی کسی عمل کا انہوں نے سوال کیا۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے انسان کو نفع دینے والا، مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا، کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ اب روزہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھانا پینا ہے۔ جس وقت اس نے کھانے سے روک دیا اس وقت رک جانا ہے، جس وقت اجازت دی ہے اس وقت کھا لینا ہے، لیکن نفع اتنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں اس جیسا دوسرا عمل ہی کوئی نہیں، اتنا فائدہ مند کام ہے۔ روزے بڑی غنیمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا باقاعدہ، اور ہمیں حضور نے رمضان کی عظمتوں سے آگاہ کیا تھا۔ رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بخشش، مغفرت، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی، ایسے جیسے چاروں جانب خدا کی رحمت کا می برس رہا ہوتا ہے۔ بس جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور جن کے دامن کھلے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے دامن رحمت الہی سے بھرپور کر لیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے بھائی، جو آدمی سویا رہے، غافل رہے، اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے تو سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں، اسے کوئی روشنی نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوا۔ صبح کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی صحت افزا ہوتی، لیکن اگر کوئی لوگ غافل ہی رہے اس میں، اور صبح اٹھے ہی نہ، سیر کرے ہی نہ، فجر کو نکلے ہی نہ، اس کی غفلت اس پر طاری رہے، تو جتنا مرضی صبح کا سویرا ہو، جتنی مرضی راحتیں اور رحمتیں ہوں، اسے اس سے نفع حاصل ہوتا وہ تو اسی کو ہوگا جو اٹھے گا، آنکھ کھولے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، رمضان المبارک کی سعادتیں اتنی بڑی ہیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل کا غافل ہی رہا، اس بیچارے کا موبائل رمضان میں بھی بند نہیں ہوا، لا یعنی بے مقصد بے معنی چیزیں، لغویات اور عبث چیزوں میں اس نے رمضان بھی گزار دیا، تو سعادتیں تو برس رہی تھیں، سورج تو نور کا چمک رہا تھا، روشنی تو پھیل گئی، سعادت افروز گھڑیاں تو آ چکی تھیں، پر اس نے اپنی آنکھ کو ہی نہیں کھولا، غافل کا غافل رہا، تو اسے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے، ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، لوگ گلیاں سجانی شروع کرتے ہیں 1 یا 2 دن پہلے۔ کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ گھر کا آنگن، صحن، چھت اور سامنے والی دیوار سجانا شروع کرتے ہیں 2-3 دن پہلے، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑی خاص بھی کوئی محفل ہو تو 1-8 دن پہلے لائٹنگ لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا جائے گا، اور یہاں حضور کے تذکار کیے جائیں گے۔ 2-4 دن پہلے اگر کہیں لائٹنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال ہی بات ہے کہ اتنے دن پہلے یہاں اتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انفرادی کام ہے، اس پر نظر جاتی ہے۔ آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے، سارا سال جنت سجا دی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں
کریمانہ فیصلے. ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو. اس کو راستہ کیا گیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ایک انوکھی بات بھی آپ سے کرنی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نا مجرموں کا پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کس کسی جگہ کچھ فسادی لوگ ہیں. وہ دیکھتے ہیں نا ملک میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور وطن کے لوگ اور وطن کو اس سے فائدہ ہوگا, استفادہ کریں گے لوگ اس کے آنے سے. وہ کیا کرتے ہیں, ان فسادیوں کو پہلے بند کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے کوئی خرابی کرے, وہ منع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھ لیں, سمجھ لیں, حضور فرماتے ہیں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. رمضان آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے, جکڑ دیتا ہے. فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے, انہوں نے میری عبادت کرنی ہے, انہوں نے روزے رکھنے ہیں, انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے. اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے. تو یہ شیطان بڑا مکار ہے, یہ کھلا ہوا دشمن ہے, کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو. خرابی نہ کرے کسی قسم کی, اسے باندھ دیا جاتا ہے. مہمان بھی آ گیا, خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا, لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے, اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے. اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی, استغفار پڑھنا چاہیے تھی, دعائیں کرنا چاہیے تھی, قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا, وہ تو باندھ دیا گیا ہے. اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے. اب بھی تم اگر سوئے رہے, اب بھی اگر تم نے غفلت کی, اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے, اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے, تم نے سستی کا مظاہرہ کیا, تم نے جان. اور آپ دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے, ثواب بھی بڑھا دیا, اجر بھی بڑھا دیا, تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید. لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو, پھر بھی مسجد نہ ہو, تو پھر حدیث پاک سن لیں. اس طرز کی شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث میں, اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس. لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا, فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا, انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم فرمائے, بندہ نوازی کریں, ہماری رعایت کر دیں, یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں. حضور کریم ہے, کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا. میں نے کہا آمین. اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا, جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا, جس کو ماہ مبارک, ماہ نور و سرور, ماہ طیب, ماہ مبارک رمضان ملا, پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا, وہ ہلاک ہو جائے. تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی, اور جب
برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا۔ تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوتی ہے نا، پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوتا۔ اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے، تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے مل لیتی۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اتنی سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے۔ تو کوشش کریں، اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، رمضان سے پہلے جو ایام ہے، پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو، اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ دوسری بات ہے، رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے۔ حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے۔ یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنائیں، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حساب بھئی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے، اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کیا۔ رمضان کا خاص مہینہ ہے، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں۔ اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں۔ رمضان آ رہا ہے،
बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा खूबसूरत मौका। भाइयों, रमजान की हर सहरी के बाद रब से माफी मांगे। आपको पता है इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा, लेकिन हर गली में कमजोर है, हर जगह रुसवाइयाँ हमारे साथ चिमटी हुई है। हम चाह के भी अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे ऐसे जवान आते हैं जो कहते हैं हमें बताएं ना हम फलस्तीन के लिए क्या कर सकते, हमें बताएं ना। ये हमारी बेबसी, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। तो खूब इस्तिग़फ़ार करें, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगे। रमज़ान की हर सुबह में, हर शाम में, हर दिन में, हर रात मुसल्ले बिछा बिछा के अर्ज़ गुजार हों कि मालिक तू हमें माफ़ फरमा। और मैं आपसे एक और बात भी अर्ज़ करूँ, शेख अबुल हसन को मैं पढ़ रहा था तो रोते जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। एक शाम उनके कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर इस कदर ज़्यादा आहुजारी, तो फरमाने लगे मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने रब से मिलूँ ना तो मेरा रब मुझे नाराज़ ना मिले। तो मैं हर वक्त इसलिए तड़पता हूँ कि मेरे अंदर जो कोताहियाँ मुझसे हो गई हैं, मेरा मालिक वो मुझे माफ़ कर दे। हमने कोशिश की है ज़िंदगी में माँ बाप की खिदमत करने की, लेकिन नहीं, हमसे उनके हक अदा नहीं हो सके। कोशिश की है बहन भाइयों पर तवज्जो देने की, लेकिन हक अदा नहीं हो सके। चाहिए था औलाद की तरबियत बड़ी शानदार करते, लेकिन सहूलतें कुछ ज़्यादा दे बैठे, लाड प्यार कुछ ज़्यादा कर सके, उनकी तरबियत का भी सही हक अदा। अल्लाह ने इज़्ज़तें ज़्यादा दी थी, जवाब में हमारी खिदमतें थोड़ी। हम अपने रब की बारगाह की हाज़रियों के भी हक अदा नहीं कर सके। उसने हमें नवाजा ज़्यादा है, हमारा शुक्र कम है। हम उसका हक अदा करने का काम ये है मेरे भाइयों कि रमज़ान में खूब इस्तिग़फ़ार करें। हमसे जो कमियां रह गई हैं इस पूरे माह मुबारक में, अपने मालिक से अर्ज़ करें कि मालिक इस माह मुबारक में जिन्हें तू माफ़ करने वाला है उनमें हमारे भी नाम शामिल फरमा, हमारे भी नाम शामिल फरमा। और भी अर्ज़ करनी है, उनके लिए भी दुआएं करनी है रमज़ान में जो हमसे पिछड़ गए, जो मट्टी तले जाके आराम फरमा हो गए। ये रमज़ान मुबारक चूँकि बख्शिश मांगने का महीना है, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे उनके लिए भी, हमारे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज़ व अक़रबा के लिए, कि अल्लाह करीम उनकी कब्रों को भी ठंडा करे, उनके हाल पे भी रहमत की नज़र करे, उनके लिए भी मालिक आसानियाँ करे। खूब दुआएं मांगे रमज़ान में, खूब दुआ। और जो मोहताज हैं, जो तंगदस्त हैं, जो गरीब हैं, जिनको ज़माना गुजर गया है, दोस्तों को, अहबाब को, मुखय्यर हज़रात को मुतवज्जे करते हुए वो भी थोड़ी तवज्जो करें। इस साल रमज़ान के माह मुबारक में दुनियादारों को छोड़ के रब की तरफ मुतवज्जे ना हो, उस करीम की बारगाह में अपनी सारी तकलीफ़ें बयान न करें। बीमार भी आए, मकरूज़ भी आए, तंगदस्त भी आए, बे औलाद भी आए, कमज़ोर भी आए, सारे झुकें, रोज़ा रख के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपने सारे दुख अपने मालिक के हुजूर बयान करके इस माह मुबारक की हर रात में उससे बख्शिश का सवाल करें, रहमत का सवाल करें, करम का सवाल करें। वो बड़ा ही करीम है। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मुझे हया आती है मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसके हाथ खाली वापस कर दूं, बस आने की देर है। और एक मकाम पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ़े गुनाह करके माफ़ी मांगता है अल्लाह फ़ौरन ही उसे माफ़ फरमा दिया कर। चौथा काम जो इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा करना है वो ये है कि हुजूर ने फरमाया ये सब्र का महीना है, सब्र बहुत करना है। एक तो सब्र होता है ना मुसीबत पे सब्र, एक ख्वाहिशात पर भी सब्र होता है कि ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं पर सब्र करना है अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी सब्र है। नेकी पर इस्तकामत के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है, गुनाह छोड़ने के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है। आपके पास मौक़े मौजूद है माज़अल्लाह बुराई के, लेकिन अगर आप सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं, तो ये भी सब्र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोज़ादार को सब्र करने का कहा, फरमाया एक तो तुमने कोई बेहुदा बात नहीं करनी, कोई गालम गलोच नहीं करनी, और अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, कोई बेहुदा बात करे, तो तुमने क्या कहना, इन्नी साइमुन मर्रतैन,
نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں. کوئی جھگڑا کرنا چاہے, لڑائی کرنا چاہے, برا بھلا کہے, کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم ہوں, میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ یاد کریں گے. کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا. یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے. کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی, کوئی جھگڑا کرنے لگے, جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم ہوں میں. اور ایک دفعہ نہیں کہنا, مرتین. حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں, میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا, کوئی فساد نہیں کروں گا, کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے, میں روزہ دار ہوں. میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں, میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے, ہر جگہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ بھی بخاری میں موجود ہے, فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے, ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے, روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزہ رکھنا ہے, پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی. پھر آگے چلیے, 5ویں گزارش. نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے, وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے. شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں. 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا, اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا.